سنو، دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جو کہانی اللہ رب العزت کے سپرد کر دی جاتی ہے، اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھ لیتے ہو، تبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا، تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے، انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدر سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اور یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ کن فیکون، وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے مگر تمہارے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو تم جانتے ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے، اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ تم آج اس کی رضا قبول کر لو، اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن تم دیکھو گے تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے بھر جائیں گی، تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تمہارے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا۔ اس کے کن کا وقت جب آتا ہے تو وہ معجزے ہونے لگتے ہیں جو تم کبھی سوچ کر رد کر دیا کرتے تھے کہ یہ ناممکن ہے۔ فکر نہ کرو، ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ تمہاری دعا کا زبان تک پہنچنا اس رب کی مرضی تھی، تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ قبول نہیں ہوگی؟ جتنا پکا یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کن معجزے دیکھو گے۔ اللہ جل جلال کی صفات میں دعا رد کرنا نہیں ہے، اس کی صفات میں تو بس عطا کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ تو اس کی صفات سے بے فکر ہو جاؤ، اب تمہارے لیے کن لکھا جا چکا ہے، اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازا جانا ہے جس کی تم دعا کرتے ہو۔ جب وہ معجزے کرے گا دیکھنا، تب تم حیران ہو جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں، خیال سے باہر، گمان سے پرے۔ بے شک اللہ جل جلال وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔ مجھے کن فیکون کی تھیوری بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ ایک معجزاتی لفظ ہے، کیسے ایک کام کا حکم اللہ دیتا ہے اور بس پھر ساری کائنات اس ایک کام کی تکمیل میں لگ جاتی ہے۔ ہم انسان سوچتے ہیں بھلا یہ کام
ابھی کہاں ہوگا، بھلا یہ دعا ابھی کیسے پوری ہو سکتی ہے، یہی بے یقینی ہے۔ اور کن سے فیکون تک کا سفر اس بے یقینی کو زائل کرتا ہے۔ بے شک جب رب تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ کام کے ہونے میں دیر سویر کا تعین انسان کی اپنی ججمنٹ ہے، ورنہ مالک کے لیے یقین جانیے کچھ دشوار نہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں یہ دعا کتنی مانگی تھی پر ہمیں ہماری چاہ نہ ملی۔ مجھے حضرت یعقوب کا سا صبر آج کے انسان میں نظر ہی نہیں آیا۔ ان کا صبر بھی صبر عظیم تھا، توکل اس قدر کہ وہ 40 سال ایک ہی دعا مانگتے رہے اور دعا پوری بھی ہوئی۔ بس ہمیں ایسے یقین کی ضرورت ہے جو واقعی ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سکھا دے۔ اللہ ہم سب کو ایسا یقین، صبر اور توکل عطا فرمائے، آمین۔ آزمائشوں کے جہان میں صبر کا دامن تھامے ہوئے ہم رب کے معجزے کے انتظار میں ہیں۔ یا اللہ ہماری دعاؤں پر کن فرما دے، آمین ثم آمین۔